يا إلهي انظر إلي فالآثرون علي لم أجد بين عملا يرجى لقيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محترم ناظرین کرام، حقوق النبی اس سیریز میں آج پھر سے آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج میں آپ کے سامنے اسی سیریز سے متعلق ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. یہ ذرا دلچسپ موضوع ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ناظرین کرام، آپ کو قرآن کریم میں ایسی آیتیں ملیں گی جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ حکم دیتا ہے. کس چیز کا؟ اس نبی پر درود بھیجنے کا. آیت کریمہ اس طرح سے ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نبی پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے نبی پر نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اے مومنو، تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، نبی پر درود بھیجو اور سلام کہو جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے. یہاں پر یہ نقطہ واضح رہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ صلاۃ کا استعمال کیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، بے شک فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا لفظ صلاۃ کا اللہ کے ساتھ اور لفظ صلاۃ کا فرشتوں کے ساتھ؟ عربی زبان کی یہ بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں الگ الگ معانی رکھتا ہے. ایک ہی لفظ وہ مختلف معانی اپنے اندر سموئے رکھتا ہے، اور جہاں پر سیاق جس معنی کا تقاضا کرتا ہے وہاں وہ معنی اس کا لیا جاتا ہے. یہاں پر لفظ صلاۃ کا جو استعمال ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے. لیکن دونوں معنوں کا فرق آپ سمجھیے. اگر لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، مطلب اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. لیکن اسی لفظ صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف کی جائے، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے نزول رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہی صلاۃ اگر اس کی نسبت ہم انسانوں کی طرف کی جائے کہ یہ بندے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو پھر وہاں اس کا مطلب ہوگا یہ بندے صلاۃ یعنی درود بھیجتے ہیں. یہ ہے اس لفظ صلاۃ کی بلاغت و فصاحت اور اس کی معنویت. اس درود و سلام کے بھیجنے کا فائدہ کیا، فضیلت ہے اس کی؟ ناظرین کرام، آپ اگر غور کریں تو یہ درود جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، جسے میں بتاؤں گا اس ایپیسوڈ میں اس کا ثبوت کہاں ہے، درود کے مسنون الفاظ کیا ہیں، طریقہ کیا ہے. یہ درود، اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک بندہ ایک بار درود پڑھے گا اور 3 قسم کی نیکیاں، 3 قسم کے فائدے حاصل فرمائے گا. جیسا کہ سنن نسائی کتاب السحو باب الفضل فی الصلاۃ علی النبی حدیث نمبر 1297 1297. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: من صلی علی صلاۃ واحدۃ، جو بھی کوئی انسان مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، ایک بار صلاۃ بھیجے گا، ایک بار صلاۃ پڑھے گا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ رب العالمین اس ایک درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. نمبر 1. نمبر 2، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو اللہ مٹا دے گا. ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے نام اعمال میں اللہ 10 درجات کو بلند فرما دے گا، 10 نیکیاں لکھ دے گا. ایک بار درود بھیجنے کا فائدہ: نمبر 1، اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی. نمبر 2، 10 غلطیاں، 10 خطائیں انسان کی مٹا دی جائیں گی. نمبر 3، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. یہی وجہ ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے. درود پڑھنا تو باعث مغفرت بھی ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث رسول سناؤں جس کا تذکرہ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کیا ہے. روایت کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بتائیے، میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کروں. میں دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اس میں درود بھی پڑھتا ہوں، تو میں کتنے وقت کو آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں، خاص کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما شئت، جتنا چاہو. ابی بن کعب پوچھتے ہیں، میں نے کہا الربع، 1/4 حصہ میں آپ پر درود بھیجوں اپنی دعا میں؟ کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھو، لیکن اگر تم زیادہ پڑھو گے تو اور بہتر ہے تمہارے لیے. ابی بن کعب کہتے ہیں تو میں نے کہا اللہ کے رسول النصف، میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں؟ کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو، لیکن سنو اگر اسے بھی زیادہ کرتے ہو تو اور بھی تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا فالثلثین، تو اللہ کے رسول میں اپنی دعا میں 2/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں. کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اس سے بھی زیادہ اگر درود پڑھ سکو، مجھ پر بھیج سکو صلاۃ و سلام، تو اور بھی اچھا ہے تمہارے لیے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اجعل لک الصلاۃ کلھا، اللہ کے رسول اب میں پوری دعا میری درود پر مشتمل ہوگی، پوری دعاؤں میں درود پڑھتا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اذن یکفی ہمک، تب تو پھر تمہارے غم اور رنج کا یہ ازالہ کر دے گی، تمہارے غم اور رنج کو دور کرنے کے لیے پھر یہ کافی ہے. ویغفر لک ذنبک، اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، یہ تمہارے گناہوں کے لیے باعث مغفرت بھی ہے. سبحان اللہ، یہ درود کی فضیلت ہے. ابی بن کعب نے اس طرح کثرت سے درود پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیا. ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہمارے پاس وقت ہو ہم درود پڑھیں، اس لیے کہ درود پڑھنے پر فائدہ ہی فائدہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہماری درجات بلند ہوں گے. جب بھی ہمیں موقع ملے، خاص طور سے دعاؤں میں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ ساتھ نبی پر درود بھیجیں. نبی پر درود پڑھنے والے کے لیے ناظرین کرام فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب تک وہ بندہ نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے، اس تمام مدت میں فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. جی ہاں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 907 907. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل او لیکثر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، برابر کرتے رہتے ہیں. تو پھر انسان اب چاہے کم پڑھے گا، کم اس کے لیے دعائیں رحمت ہوگی، اور اگر زیادہ بھیجے گا، زیادہ درود پڑھے گا، زیادہ صلاۃ و سلام بھیجے گا، تو پھر اس کے لیے زیادہ دعائیں رحمت فرشتے کریں گے. یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے فضل، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کو ہم لوٹنا چاہتے ہیں تو ہم درود شریف کا اہتمام کریں. اور اس لیے بھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر حق ہے. لیکن اگر ہم نے بخالت سے کام لیا، ہم نے نبی کا نام بھی سنا تب بھی ہم نے درود نہیں بھیجا، تو جانتے ہیں انجام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 19 ہے. اس کو علامہ البانی نے مستدرک حاکم کی روایت کو اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہوئے صحیح لکھا ہے کہ روایت صحیح. واقعہ یہ ہے کہ راوی حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا. ہم ممبر لے کر آئے، ہم نے رکھ دیا اس کی جگہ پر، یعنی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین. اسی طرح جب آپ کے قدم تیسرے زینے پر گئے تب بھی راوی حدیث کعب بن عجرہ کہتے ہیں آپ نے کہا آمین. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، آپ خطبہ جمعہ سے فارغ ہوئے، نماز آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد ہم صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو ہم نے
ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھی اور سنی تھی؟ کہا ہاں، وہ میں نے جو آمین کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلے ممبر پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وقت ہو گیا ہے بریک کا، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا نبی پر درود بھیجنا یہ نبی کا ہم سب پر حق ہے جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس حق کو ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمتیں بھی لوٹیں گے، ہم اپنے گناہوں کا ازالہ بھی کرا سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں، اور جب تک ہم نبی پر درود بھیجیں گے تب تک اللہ کے فرشتے ہم سب کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے بخالت سے کام لیا، ہم نے نبی کا نام بھی سنا تب بھی ہم نے درود نہیں بھیجا، تو جانتے ہیں انجام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 19 ہے۔ اس کو علامہ البانی نے مستدرک حاکم کی روایت کو اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہوئے صحیح لکھا ہے کہ روایت صحیح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ راوی حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، ہم ممبر لے کر آئے، ہم نے رکھ دیا اس کی جگہ پر، یعنی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، اسی طرح جب آپ کے قدم تیسرے زینے پر گئے تب بھی راوی حدیث کعب بن عجرہ کہتے ہیں آپ نے کہا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، آپ خطبہ جمعہ سے فارغ ہوئے، نماز آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد ہم صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، آج تو ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو کبھی ہم نے نہیں دیکھی اور سنی تھی؟ کہا ہاں، وہ میں نے جو آمین کہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلے ممبر پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھنا چاہا تو جبریل نے کہا بعود من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اللہ کے رسول وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کے نام کا تذکرہ ہو، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے زینے پر میں نے قدم رکھنا چاہا تو جبریل کہتے ہیں بعود من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہ چلا جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو آمین کہنے کی وجہ میرے یہ تھی۔ ناظرین کرام، آپ ذرا غور کیجئے اس حدیث رسول میں کہ دوسرے زینے پر چڑھتے ہوئے جب آپ نے آمین کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل بد دعا کر رہے ہیں اس شخص کے حق میں کہ جس کے پاس نبی کے نام کا تذکرہ ہو، نبی کا نام لیا جائے، محمد الرسول اللہ کی صدا وہاں پر لگائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، تو وہ اللہ کی رحمت سے گویا دور ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آمین، یعنی دعا قبول۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول پر بطور خاص جب آپ کا نام ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، تو ہمیں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ نقصان تو یہ ہے کہ اگر ہم نے بخالت سے کام لیا تو ہم اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے درود بھیج دیا، حالانکہ تقاضا ہے، تو بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیں ملیں گی، ہمارے گناہ دور ہو جائیں گے اور اس طرح ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، گویا ہر طرف سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہی درود میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس کا تذکرہ امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3476 میں کیا ہے۔ یہ روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، جامع ترمذی کی روایت۔ اس کے راوی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی
اللہم ارحمنی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے صحابی۔ آئے، کہا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی، اے میرے صحابی، آپ نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ۔ ترجمہ، اللہ کے رسول نے کہا، اے نمازی، آپ نے جلدی کی، آپ جب نماز پڑھ لو اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وصلی علیہ، اور میرے اوپر درود بھیجو، ثم ادعوہ، پھر تمہیں جو مانگنا ہے مانگو اللہ سے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اگر ایسا کرو گے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے سنی، گئے انہوں نے وضو کیا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ گئے، فضالہ بن عبید کہتے ہیں وہ صحابی گئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اسی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کے بعد وہ اچھی طرح جب بیٹھ گئے، ذکر و اذکار کر لیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف اور بڑائی کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد دعائیں مانگی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے میرے صحابی، تو مانگتا جا، اللہ تیری سنتا جا رہا ہے، اللہ تیری قبول کرے گا، تیری مرادیں سنی جائیں گی، پوری کی جائیں گی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم درود کا اہتمام اپنی دعاؤں میں کریں، ان کے آداب کا خیال رکھیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پڑھیں، اس کی بڑائی و بزرگی بیان فرمائیں، اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کے اسماء حسنہ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، وہی درود جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چاہیں مانگیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کس قدر سنتا اور نوازتا ہے، ہماری مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ، کہ اس سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کا اہتمام نہ کیا جائے، جلد بازی کی جائے، تو پھر ہماری دعاؤں کے رائے گاں جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہ درود و سلام، اس کے الفاظ کیا ہیں، کس انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مسنون صلاۃ و سلام کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صلاۃ و سلام کے مختلف انداز، مختلف لب و لہجے، مختلف اسلوب، مختلف کلمات، مختلف جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقے کا کیا کہنا، مختلف رنگ و ڈھنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کسی مسجد میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے فجر کے بعد لوگ قبلہ رخ سے کسی اور رخ ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ مدینہ اس طرف ہے، اور اس کے بعد کچھ جملے ادا کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صلاۃ و سلام ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد، کہیں بعض مسجدوں میں مغرب کی نماز کے بعد، الغرض لوگوں نے الگ الگ انداز میں صلاۃ و سلام کا اہتمام مسجدوں میں کرنا شروع کیا ہے، اجتماعی انداز میں، جیسا کہ ہم اور آپ آج کل اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ مسجدوں میں کر رہے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا یہ طریقہ صحابہ کرام خلفائے راشدین سے اس کا ثبوت ہے؟ نہیں میرے بھائیو۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اتر چکا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، اور نہ کسی طرح کے قطر بیبند کی گنجائش ہے، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں یہ آیت اتری، اے نبی ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت یعنی اسلام تم پر ہم نے مکمل کر دی ہے، اور میں اسی دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام بتائیے کسی اور کی گنجائش ہے؟ نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طریقے صلاۃ و سلام کا ثبوت ملتا ہے جو آج ہم اجتماعی طور سے کھڑے ہو کر نیتیں بات کر اپنے رخ کو قبلے رخ سے ہٹا کر کسی اور کونے کی طرف کر لیتے ہیں، اور اس طرح اجتماعیت کے ساتھ مختلف الفاظ میں ہم درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر لوگوں نے اردو اور ہندی زبان میں اشعار بنا کر ان کو پڑھنا شروع کر لیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسی کا نام صلاۃ و سلام ہے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ تو آخر کیا ہے وہ صلاۃ و سلام جو ہمیں پڑھنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ صلاۃ و سلام کیا ہے۔ امام بخاری نے اس درود کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات
حدیث نمبر 6357۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے گھر میں صحیح بخاری موجود ہے تو آپ انگلش میں یا اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جو صلاۃ والسلام آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، وہ یہ ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول اما السلام علیک فقد عرفنا، اللہ کے رسول آپ کو سلام کیسے کیا جائے یہ تو ہم نے سیکھ لیا۔ فکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول بتائیے آپ پر صلاۃ کیسے پڑھی جائے، یعنی درود کیسے بھیجا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان الفاظ میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کر، وعلی آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور ماننے والوں پر رحمتیں بھیج، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ ویسے ہی جیسے تو نے اپنے نبی ابراہیم پر رحمتیں بھیجی تھیں اور ان کے ماننے والوں پر، ان کے اہل و عیال پر رحمتیں بھیجی تھیں، انک حمید مجید، اے اللہ تو بہت ہی قابل ستائش قابل تعریف ہے، تیری ذات بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد اور ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور ماننے والوں پر برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ ویسے ہی جیسے تو نے اپنے نبی ابراہیم اور ان کے آل و اولاد اور ماننے والوں پر برکتیں نازل فرمائی تھیں، اے اللہ محمد اور ان کے آل و اولاد پر بھی نازل فرما، انک حمید مجید، اللہ تو قابل تعریف ہے، اللہ تیری ذات بزرگ ہے۔ یہی وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اسی کا نام صلاۃ ہے، یہی وہ اصل درود ہے جو پڑھنا چاہیے۔ اسی کو ہم نماز میں، چاہے 2 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو یا 1 رکعت بھی اگر ہم وتر پڑھ رہے ہوں، ہمیں تشہد میں پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ درود نہیں پڑھیں گے ہماری نماز ناقص اور نامکمل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کا جو یہ 7واں حق ہے، نبی پر درود بھیجنا، ہمیں ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر نبی پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔